گستاخ پر زمین یہ اب کرنی تنگ ہے، گستاخ پر زمین یہ اب کرنی تنگ ہے، اعلان جنگ اعلان جنگ اعلان جنگ ہے۔ گستاخ پر زمین یہ اب کرنی تنگ ہے، اعلان جنگ اعلان جنگ اعلان جنگ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے شاید حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کو فرسٹ پرائیورٹی دینا چھوڑ دیا، باقی دوسرے لوگوں کو مجھ جیسوں کا بھی نعرہ لگانے کی کوئی حاجت نہیں۔ مجھ جیسے میں دوسروں کے متعلق نہیں کہوں گا، میں بھی اگر آؤں تو نہ ہمارے نعرے کی ضرورت ہے نہ آؤ بھگت کی ضرورت ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی عزت کمائی ہے وہ نام رسول سے کمائی، تو واپس اس نقطے پر جب تک نہیں جمع ہوں گے تب تک یہ شیرازہ منتشر رہے گا۔ جب تک آپ یہ طے نہیں کرو گے کہ ہماری اصل زندگی کا راز وہی ڈور ہے جو صحابہ نے اپنے آپ میں باندھ لی تھی۔ جانتے ہیں آپ مسلمانوں کے رعب و دبدبے کے مالک امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت قائم کر چکے تھے۔ جب بیت المقدس فتح کرنے کی بات آئی، ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے لشکریوں کے ساتھ فتح کیا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ آپ جب پہنچے تو جانتے ہیں امیر المومنین کا نعرہ لگا۔ امیر المومنین آپ سے پہلے کسی کو نہیں کہا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا تھا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جانے لگا۔ آپ اسی وقت کھڑے ہو گئے، لوگوں کو جمع کیا اور کہا ہے لوگ آؤ میں اپنی حیثیت تمہیں بتاتا ہوں، آج تم مجھے امیر المومنین کہہ کر پکار رہے ہو، بات در حقیقت یہ ہے کہ میں اسی خطاب کا بیٹا ہوں، ان کے والد کا نام خطاب ہے، میں اسی خطاب کا بیٹا ہوں جس کو بچپن میں 2 بکریاں سنبھالنی نہیں آتی تھی۔ مجھے میرے باپ بکریاں دے کر بھیجتے، میں ان بکریوں کو سنبھال نہیں پاتا، بکریاں منتشر ہو جاتے، یا اونٹ دے کر بھیجتے، اونٹ منتشر ہو جاتے، میرے باپ مجھے گھونسے مارتے تھے۔ میں بہت مار کھایا اپنے باپ سے کہ 2-4 بکریاں تجھ سے سنبھلتی نہیں، تو کس کام کا ہے عمر؟ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ وقت کے خلیفہ، عدل و انصاف کے بادشاہ عمر ابن خطاب، جن کے رعب سے قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہو، وہ کہتے ہیں کہ میں خطاب کا وہ بیٹا جس کو چند بکریاں سنبھالنا نہیں آتا تھا۔ اے مسلمانوں، آج 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر ابن خطاب کی اگر حکومت ہے تو صرف اور صرف قدم رسول کی برکت ہے، قدم رسول کی برکت ہے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ نے ہمیں جو عزت بخشی ہے وہ صرف اسلام کی بدولت بخشی ہے۔ آج آپ کے درمیان یہ جو جذبہ مجھے دیکھنے کو ملا، اس لیے نہیں کہ میرا نام سلمان ہے، صرف اس لیے کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ، اور یہی شیوا ہونا ہی چاہیے، ہماری زندگی کا دستور بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عزت کے لیے اتنے الرٹ ہو جائیں کہ ہم زندگی کے تمام شعبوں پر سمجھوتا کر لیں، کمپرومائز کر لیں، لیکن حضور کی عزت کی خاطر کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، بے شک بے شک، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا ہے وہ کتنی پتے کی بات ہے۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر حضور پاک کی بات پر کچھ بھی اونچا نیچا ہو گیا تو پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ آج
جو بلائیں کثرت سے پھیلی ہیں، موتیں عام ہیں، اور ایک ہی سال میں کئی مرتبہ سورج گرہن ہونا، چاند گرہن ہونا، یہ اللہ کے عذابات کی نشانیاں ہیں۔ بھیانک آگ کا لگ جانا جنگلات میں، آسٹریلیا کے جنگلات، ترکی کے جنگلات جو کسی کے قابو میں نہ آئے، یہ ہولناک آگ جو کنٹرول میں نہیں آتی، عذاب کی نشانیاں ہیں۔ بیماریاں تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ اس کے علاوہ معاشی زبوں حالی ایسی کہ لوگ محتاج ہو کر سڑکوں پر آ چکے۔ اب مڈل کلاس نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، یا تو بہت اونچے قسم کے مالدار ہوں گے یا تو پھر غریب خستہ حال ہوں گے۔ یہ بھی عذاب الہی کی نشانیاں ہیں۔ یہ سب دنیا کا نظام جو عذاب میں گرفتار ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری کائنات کے عظیم پلر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے کھیلنا شروع کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اوچھ کے حملے کرنا شروع کیا ہے۔ اور دیکھنا اس کے بعد بھی سخت ترین عذابات آئیں گے، کیونکہ دوسروں کے لیے جو عذابات آئیں گے وہ اپنی جگہ پر، ہمارے لیے جو مسائل پیدا ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسلمانوں توجہ سے سنیں، امام غزالی یوں فرماتے ہیں کہ اگر امت کے سامنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی رہے، گالیاں دی جانے لگے اور امت خاموش تماشائی بن کر سنتی رہے، تھوڑے دن وہ انتظار کرے، امت پر ایسا وقت آئے گا کہ ان کی ماؤں اور بہنوں کو بازار میں لا کر لوگ نیلام کریں گے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ماں اور باپ بہنوں کو تمہارے بیچ دیا جائے گا، ان کی عصمت دری ہوگی، یہاں تک کہ فرمایا گیا بچوں کے چھیتڑے اچھال دیے جائیں گے، اور پوری قوم مل کر کے بھی کچھ نہیں کر سکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رسول پاک کی عزت کے لیے جمع نہ ہو سکی، مولا ان میں سے کسی کے گھر کے لیے محفوظ حفاظت نہیں عطا کرتا۔ اس چیز کو آج سمجھ لیں آپ۔ میں پچھلے 8 یا 9 سال پہلے اس بات کو پڑھا تھا، اس وقت سے میں چیخ رہا تھا جب چھوٹی موٹی گستاخیاں شروع کی گئی تھی، اور آج عروج پر آ گئے اور ہم نے حالات یہ دیکھنا بھی شروع کر دیا۔ کیا آج ہماری مائیں اور بہنیں محفوظ ہیں؟ کیا یہ ارتداد کا فتنہ نہیں پھیل گیا؟ مسلمان بچیوں کو بھگا کر کے لے آؤ، اپنے گھروں کی بہو بنائے تو 2.5 لاکھ روپے کا انعام۔ کیا یہ کٹر واد تنظیموں نے اعلان کرنا نہیں شروع کیا؟ کئی جگہوں کے کئی علاقوں کی بچیوں کو زور زبردستی اغوا کرنا، محبت کے نام پر انہیں پھانسنا، یہی تو وہ ساری چیزیں ہیں جو امام غزالی کہہ گئے تھے۔ تم اگر خاموش رہے ناموس رسالت پر تو ہر ایک کے گھر کی عزت خطرے میں آ جائے گی۔ تم اپنی عزت چاہتے ہو تو رسول کی عزت کی بات کرو، اگر اپنے خاندان کی حفاظت چاہتے ہو تو ناموس رسالت کی حفاظت کی بات کرو۔ اگر وہ عزت سلامت ہے تو ہم سب کی نسلیں بھی سلامت ہیں۔ آج مجدد دین و ملت فاضل بریلوی امام عشق و محبت کی تقریباً 7ویں نسل بھی آ گئی ہوگی۔ 7ویں نسل بھی آج الحمدللہ محفوظ ہے، عقیدے میں بھی سبحان اللہ، عزت بھی برقرار ہے خانوادہ رضویہ کی۔ میں کس لیے عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 7ویں پشت کا دادا اگر عزت رسول کے لیے قلم چلائے تو مولا 7 نسلوں تک بھی عزت بخشتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مجدد نے 100 سال پہلے پکار کر کہا تھا ان خبیثوں کو اور ان تمام بددینوں کو میرے آقا کی مدح سرائی کرتے ہوئے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اس وقت بھی گستاخیاں ہو رہی تھی، اس وقت بھی گستاخیاں ہو رہی تھی، لیکن وہ الگ انداز کے لوگ تھے، چھپے ہوئے منافقین تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملے کر رہے تھے۔ تو اس وقت ناموں سے رسالت کے دفاع کے لیے
उस इमाम इश्क व मोहब्बत ने कलम उठाया और यही कहा था, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। उस आला हजरत ने जब रसूल पाक की वस्फ बयान किए, उनकी तारीफ और तौसीफ की, तो उसका समरा आज देख रहे आप, इतनी नस्लें गुजर गई, अब तक मौला ताला उन्हें वो इज्जत अता किया है। आज तुम भी अगर मोहब्बत मुस्तफा की बात करोगे, मैं यकीन दिला कर जाता हूं कि तुम्हारी आने वाली नस्लों की भी इज्जत अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। आमीन। आपको पता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला मामूली नहीं है। हजरत उम्मे सुलैम, ये हजरत अनस की माँ है। हजरत अनस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास खादिम। उम्मे सुलैम के घर हुजूर पाक का जाना आना होता था। उम्मे सुलैम के घर दोपहर के वक्त हुजूर आराम फरमाते, कभी तो पसीने की बूंदें गिरती पेशानी से, हजरत उम्मे सुलैम उसको उठा लेती और शीशी में जमा कर लेती। एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, पूछा उम्मे सुलैम ये क्या करती हो? उन्होंने कहा आका ये आपका पसीना मैं जमा करती हूँ, जब मदीने में किसी की शादी हो तो दुल्हन को हम ये अतर के तौर पर लगाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबिया हुजूर की मोहब्बत में फिदा, पसीने को खुशबू के तौर पर इस्तेमाल करने का हुक्म ना कुरान ने दिया ना हदीस ने दिया, उनका अपना जज्बा था, इस्तेमाल किया, दुल्हनों को लगाया। लेकिन ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं जिन दुल्हनों को वो पसीना लगाया गया था उनके जिस्मों में खुशबू ऐसी थी कि उनकी औलाद हुई, औलाद की औलाद हुई, 7वीं पुश्त तक को खुशबू आया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान। 7वीं पुश्त तक वो खुशबू आया करती थी। ये है रसूल पाक के लिए जो फिदा होता है, अल्लाह ताला उसकी नस्लों में भी वो चीज अता करता है। तुम अगर आज इज्जत रसूल के लिए खड़े होकर के देखो, तुम्हारी नस्लों में भी अल्लाह ताला मुजाहिदीन पैदा करेगा। आज लोग हालात की शिकायत करते हैं, हालात बहुत नाजुक है, दूसरों के बहुत सारी सख्तियां हैं, मॉब लिंचिंग से लोगों को डर है, हुकूमत सियासत दूसरों की है, हम माइनॉरिटी में हैं, हम अकलियत में हैं। यही है हिंदुस्तान में, हम माइनॉरिटी में हैं। मेरे अजीजों ये बात बहुत पुरानी हो गई। मैं आपको बताऊं, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने में सहाबा इकराम बद्र के लिए निकले थे, तो वो मेजॉरिटी में थे या माइनॉरिटी में थे? तारीख आज तक गवाह है कि बद्र के सहाबा भी माइनॉरिटी में ही थे, उहद में भी माइनॉरिटी में थे, खंदक में भी माइनॉरिटी में थे। और मैं समझता हूं दुनिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का मतलब अकलियत, कम तादाद को मैं कह रहा हूं, कम तादाद मुकाबले के एतबार से हो तो वो करबला का मैदान है, जहां एक तरफ 82 है और मुकाबिल में 22,000 है। वहां कोई ये मसलहत पेश करने नहीं आया था कि तादाद में आप बहुत कम है, हालात बहुत खराब है, यजीद की हुकूमत है, लश्करे जर्रार है, 22,000 का आप क्यों आ गए? ये सारी मसलहतें वहां नहीं पेश की गई, इसलिए कि वो रसूल पाक के शहजादे जानते थे जीतना सिर्फ और सिर्फ हुकूमत हासिल करने को नहीं कहते, बसा औकात सर कटाने का नाम भी जीतना होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए शायर ने सच कहा था कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाह वाह वाह। मेरे अजीजों, आज मैं वही मैसेज देना चाहूंगा शहदाए करबला की अगर ये महफिल है, अगर वक्त जरूरत ऐसी हालत पेश आ गई कि हमारी गर्दनें काम आ सकती हैं, तो ये ना देखो कि घर लुट जाएगा, बल्कि पेश कर दो। मैं यकीन दिलाता हूं तुम्हारा खून रायगा नहीं जाएगा, इसलिए कि कयामत तक मौला तुम्हारी नस्लों में उस शौक़े मुस्तफा पैदा करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। आज
مجاہدین کی نسلیں موجود ہیں. لوگ اگرچہ آگ پکار کر کہہ رہے ہوں گے کہ صلاح الدین ایوبی کی اولاد کہاں ہے؟ موجود ہے. لوگ پوچھ رہے ہوں گے ٹیپو سلطان کی اولاد کہاں ہے؟ موجود ہے. عزیزان گرامی، جتنے مجاہدین اسلام عشق رسالت میں کھڑے ہوئے تھے، مولا نے ان کو اپنے زمانے میں اجر تو دیا ہی، لیکن آج سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی ہماری محفلوں سے ان کا نام مردہ نہیں ہو سکا، ان کا نام اب تک مرا نہیں. مجھے بتاؤ، یہ کربلا کی جنگ جس میں 82 کا عدد اور ایک طرف 22,000 کی تعداد، کیا مقابلہ پاسبل ہے؟ عقل میں آنے والی بات ہے. ایک طرف 82 اور ایک طرف 22,000 مقابلہ ہوا. بظاہر شہدائے کربلا اہل بیت قتل ہوئے، کاٹے گئے، پیٹے گئے، ٹکڑوں میں بکھر گئے. دنیا نے دیکھا ان کے چہرے گردآلود ہوئے، غبار سے ہٹے ساری چیزیں، لیکن پھر بھی قرآن ان کے متعلق کہنے لگا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں. میرے عزیزوں، آج صدیاں گزر گئی، تقریباً 1400 سال کے قریب عرصہ گزرنے کو آ گیا. یہ کربلا کی جنگ ہوئی 82 اور 22,000 کی. مجھے بتاؤ آج کون ہے جو یزید کی زیارت کے لیے جا رہا ہے؟ وقت کا بادشاہ، تخت کا مالک، لشکر جرار اس کے پاس، تاج و تخت اس کے پاس، ساری سیاست اس کے پاس، سب ہونے کے باوجود راج 2.5 سال سے زیادہ نہ کر سکا. اس سے پتہ یہ چلا ظلم سے حاصل کیا ہوا تخت، چاہے وہ دمشق میں سجایا جائے، چاہے وہ دلی میں سجایا جائے، چاہے وہ لکھنؤ میں سجایا جائے، انت تو ہونا ہے، خاتمہ تو ہونا ہے. یزید 2.5 سال کے بعد ہمیشہ کے لیے مر گیا، اور حسین کا پرچم آج تک کربلا میں لہرا رہا ہے. سبحان اللہ. یا علی زندہ باد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. عزیزان گرامی، بات سمجھنے کی ہے. ظلم کا خاتمہ ہونے کو ہے. ظالم اپنے پنجے زیادہ دن تک دراز نہیں کر سکتا، چاہے وہ تخت ظلم کے ساتھ کہیں پر بھی قائم کیا گیا ہو. خاتمہ ہونا ہے اور فتح اسی کی ہوگی، کیونکہ قرآن ببانگ دہل اعلان کیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اے محبوب آپ فرما دے حق آ گیا، باطل مٹ گیا. باطل کو تو مٹنا ہی ہے، باطل کو مٹنا ہی ہے. قرآن کی آیت سنو، اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ کفار چاہتے ہیں اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں. اللہ کا چراغ یہ روشن اسلام ہے، اس کو بجھانے کے لیے وہ اپنے پھونک سے کوشش کرتے ہیں. جیسے کوئی گوفے میں بیٹھ کر پاکھنڈی پکارتا ہے کہ ہم اسلام کا خاتمہ کریں گے، اسلام کو ختم کریں گے. ان کی 700 نسلیں بھی آ جائیں، اسلام کا ایک پتا نہیں ہلا سکیں گی. تم کیا سمجھتے ہو اسلام کسی محلے کے دین کا نام ہے؟ اسلام کسی گھر یا کوٹھی سے نکلا ہوا دین ہے؟ اسلام اس درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں، جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں، جس کی حفاظت کے لیے لا تعداد فرشتوں کو اللہ نے مقرر رکھا. سبحان اللہ. بے شک اس طرح کے ہزاروں آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. میرے عزیزوں، بس خواہش اتنی ہے کہ مولا ہماری آنکھوں سے ان ظالموں کا انجام دکھائے.
تمنا تو ہوتی ہے, بے شک. بس تمنا یہی ہوتی ہے, لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ظالم کا خاتمہ برا ہونا ہی ہے. جس حسین پاک کو خاک و خون میں نہلایا یزید, 2.5 سال کی حکومت کے بعد اس کا جسم سڑنے لگا, اس کے بستر سے بدبو آنے لگی. روایات میں بتایا گیا ایسی حالت میں اس کی موت ہوئی کہ سرانے پر شراب کا مٹکا رکھا ہوا تھا, ناچنے والی ناچ رہی تھی اور وہ مر کر ختم ہو چکا تھا. اور میں گیا ہوں, میں عراق, شام, جارڈن کئی علاقوں کا سفر کیا. ماشاءاللہ. زیارات کے موقع پر ہم نے پوچھا بھی تھا دمشق کا وہ بازار کہاں ہے جہاں شہدائے کربلا کے مابقیہ پسماندگان کو قید میں لایا گیا تھا. لوگوں نے وہ جگہ دکھائی. پھر کسی صاحب نے کہا دمشق میں ایک جگہ وہ بھی ہے جہاں یزید کو دفن کیا گیا تھا. پکی روایت نہیں لیکن مشہور ہے. پوچھا وہ کہاں ہے؟ ہم زیارت کی غرض سے نہیں گئے, لیکن بتایا گیا فلاں جگہ ہے. ہم نے معلوم کیا وہ کون سی جگہ ہے, تو پتا چلا کہ پورے دمشق کا کوڑا کرکٹ وہاں پر پھینکا جاتا ہے. کتے وہاں پر پیشاب کرتے, غلاظت کرتے ہیں, ساری غلاظت وہاں نکلتی ہے اور وہیں جا کر جمع ہوتی ہے. اے رب قدیر, تو عدل و انصاف کا بادشاہ, یہ عبرت کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے ہے. اور پھر ہم کربلا کی زیارت پر بھی ہر سال جاتے ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ حالات لاک ڈاؤن کے نہ رہتے تو حاضری دیتے ضرور. ہم نے وہاں پر بھی دیکھا. اور آج کربلا کے میدان میں نہ کوئی لاشا نظر آتا ہے, نہ کوئی خیمہ نظر آتا ہے, بلکہ اگر آپ وہاں دیکھیں ایک رعب و دبدبہ قائم کیا ہوا ایسا جھنڈا نظر آتا ہے جو لاکھوں کو اپنی طرف مرغوب کرتا ہے. اور لاکھوں عشاقان رسول اس روضہ حسین پر جاتے ہیں. میں نے تاریخ سے یہ پوچھا, حکومت اور تخت تو دمشق کے بادشاہ کے پاس تھی, تاج و تخت تو اس کے پاس, اور حاجتیں پوچھنے کے لیے روضہ حسین پر لوگ آتے ہیں. یہاں تک کہ چٹیاں لکھ لکھ کر کے روضہ حسین پر لوگ ڈالتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ وفات کے بعد بھی مسلمانوں میں اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ حسین ابن علی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مر کے بھی زندہ ہوتا ہے عاشق رسول. اس لیے مسلمانوں, نہ قید کا غم نہ مرنے کا غم رکھنا. یہ 2 چیزیں اگر تمہارے اندر سے نکل گئی, میں سمجھتا ہوں بے باکی تمہارے اندر ایسی آئے گی کہ ایک دن وہ بھی آئے گا جب ظالم تمہیں پکڑ کر گرفتار کرے. تم ناموں سے رسالت کی بات کر رہے ہو. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ہوائی فائر کر رہا ہوں, میں یہاں بیٹھ کر کے لوگوں کو بھڑکا رہا ہوں. نہیں میرے عزیزوں, اس منبر پر بیٹھا ہوں, اللہ اس کے رسول گواہ ہے, مجھ فقیر پر زندگی بھر میں کسی بھی معاملات پر کوئی ایکشن نہیں ہے, نہ میرا کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ ہے, لیکن مجھ پر تقریباً 9 کیس انہوں نے داغے ہیں. تو صرف اس لیے کہ حضور کی عزت کی بات کر رہا ہے یا گستاخان رسول کے خلاف بات کر رہا ہے, ہمیں منظور ہے اس طرح کے اور 70 کیس آئے. یہ ہمارے لیے تحفہ, یہ ہمارے لیے ہدیہ. کل بروز قیامت اگر ہم سے پوچھا گیا تو حضور پاک کی بارگاہ میں یہ پیش تو کر سکیں گے. آپ کو میں بتاؤں, حضور پاک کی عزت کے لیے اگر تم کھڑے ہونا چاہتے ہو, ایک بہت بڑی بشارت میں تمہیں بتا دوں. آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے زیارت کرے. ہاتھ اٹھوانے کی میری عادت نہیں ہے, ہاتھ اٹھانے کی میری عادت نہیں, دل جھکا دینا یہ ہمارا کام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون مسلمان ہے جو یہ تمنا نہیں رکھتا؟ آؤ میں بتاؤں. وقت کے امام احمد بن حنبل عاشق رسول, ان اماموں کا بھی تذکرہ کیا کریں. اور امام احمد بن حنبل میں سمجھتا ہوں علماء برادری کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہے. علماء کے لیے امام احمد بن حنبل ایسے زمانے کے امام ہیں جب ظالموں کی حکومت آئی,
خلافت پر ایسے لوگ تھے جو اپنی منمانی کرتے. امام احمد بن حنبل کے ایک فتوے کی وجہ سے بادشاہ وقت نے قید کیا, 100 کوڑے مارے. کوڑے مارنا معلوم ہے, پیٹھ کو کھول کر جب پٹے سے مارا جاتا تو چمڑی بھی نکل جاتی تھی. امام احمد بن حنبل جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی, اس امام نے حق بیانی کرنے پر 100 کوڑے کھائے. بادشاہ بدل گیا, دوسرے نے آ کر قید کیا, پھر کوڑے مارے. پھر بادشاہ بدلا, تیسرا آیا, اس نے بھی کوڑے مارے, لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. میرے عزیزو, محفل میں خرابی نہ پیدا کریں. میں عنقریب گفتگو کو ختم کرتا ہوں. پانی سکون اختیار کریں, آپ لوگ خاموشی اختیار کریں, ورنہ مہمان کو تکلیف ہوگی. تو آپ سمجھے اس کے بارے میں. برائے کرم آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فتوے کی وجہ سے 300 کوڑے کھائے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جلاد نے گرفتار کیا, دونوں ہاتھ زنجیروں سے باندھا اور اپنا کام شروع کیا. صرف تہبند بندھی رہتی, پیٹھ پر سے جبہ سب اتار لیا جاتا, کوڑے مارنا شروع کیا. امام احمد بن حنبل ثابت قدم رہے. میرے عزیزوں, یہ ناموس رسالت کی بات کرنا, یہ عزت رسالت کی بات کرنا معمولی بات نہیں. یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں, بڑی تکلیفیں اٹھائی گئی. آپ میں سے جو دلیر ہے, جو بہادر ہے, وہ میری باتوں کو سنے اور آ جائے, اور جو بزدل ہے وہ یہیں سے راستہ تبدیل کر لے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کی بات کرنے پر جو مصائب آتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں. 300 کوڑے کھانے کے بعد بھی قدم نہیں ہٹایا, نہ فتویٰ بدلا. ان کو بس بات اتنی کرنی تھی, ایک فتویٰ چینج کرنا تھا, نہیں. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جلاد کوڑے مار رہا ہے, تہبند اترنے لگ گئی, لنگی کھلنے لگی. یہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا. جلاد کوڑے لگا رہا ہے, تہبند اترے گی, سطر کھل جائے گا. امام احمد بن حنبل رونے لگ گئے. کوڑے کھا کر کے تو نہیں رویا, سطر کھلنے کے ڈر سے رونے لگ گئے. اچانک آنکھوں سے آنسو آئے. کیا میں آج بے سطر ہو جاؤں گا؟ کیا آج میں لوگوں کے سامنے ننگا ہو جاؤں گا؟ اللہ نے آج تک میرے سطر کی حفاظت کی. تاریخ میں لکھا گیا ہے جلاد کوڑے مارتا رہا, لنگی سرکتی رہی, ان کی آنکھوں سے آنسو رخسار پر آئے نہیں تھے. اچانک 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور امام احمد بن حنبل کی تہبند کو پکڑ لیا اور کس کر کے پھر تہبند کو باندھ دیا. مضبوط جب تہبند بند گئی, ہاتھ غائب ہوئے. امام احمد بن حنبل رونے سے مسکرانے لگے, ہنسنے لگے. جلاد رک گیا, کوڑا چھوڑ دیا. کہا یہ کیا ماجرا ہے, یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تمہاری تہبند کھلنے والی تھی, اچانک اس کو کس نے کس کے باندھا, جبکہ تمہارے دونوں ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں. میں کوڑے لگا رہا ہوں اور تم رو رہے تھے, اب ہنسنے کیوں لگ گئے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے جلاد تو اپنا کام جاری رکھ, جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا وہ سامنے آ گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سیف الاسلام فی الہند. یہ ہے, اگر حضور پاک کی زیارت کرنا تمنا رکھتے ہو تو حضور کی عزت کے لیے مصائب اٹھانا شروع کر دو, مشقتیں برداشت کرو, پھر
پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں. ان غازیان اسلام کو بھی ہم نے پڑھا جن کو زمانے کے جور و ظلم نے پھانسی کے پھندے پر چڑھایا، لیکن پھانسی کا پھندا چومنے سے پہلے بھی انہوں نے اعلان کیا. آپ کو پتا ہے، علماء کے لیے اور ایک مثال میں دے دوں، یہ میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں کہ اللہ نے اگر زبان دی ہے تو آج بول کر جائیں، کل قبر میں پچھتاوا نہ ہو کہ ہمیں بولنے کا موقع ملا تھا نہیں بولے. کل حضور پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے وقت شرمندگی نہ ہو کہ حضور پاک نے اگر سوال کر لیا علماء کو کہ جب مجھے بھدی بھدی گالیاں دی جا رہی تھی تب تم کیا کر رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے، ہم کیا جواب دے سکیں. اس لیے جتنی طاقت و استطاعت ہے کہہ جاؤ. اجر ان حکومتوں سے نہیں لینا ہے، تاجدار مدینہ سے لینا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. اسی ہندوستان کی سرزمین پر 1857 کے غدر کے بعد کے جو معاملات ہیں، یہ آج بتایا جاتا ہے فریڈم فائٹرز بہت سارے لوگ ہیں. آپ کو بتاؤں اس ہندوستان کی آزادی میں 30,000 علماء اہل سنت کی قربانیاں ہیں، ان کا خون بھی ہے. ان مجاہدین میں سے ایک عظیم مجاہد جس کا ذکر بھی ہمیں ولولہ پیدا کرتا ہے، اس عظیم مجاہد کا نام ہے کفایت علی کافی، جس کو بڑی عزت کے ساتھ اعلیٰ حضرت بھی ذکر کرتے تھے. کفایت علی کافی مراد آباد کے وہ دبنگ عالم دین تھے جن کی باتوں میں اتنا اثر تھا کہ انگریز ساری حکومتیں ہونے کے باوجود بھی یہ چند علماء سے ڈرے ہوئے تھے. اس طرح مجمع میں انتشار نہ کریں. رہنے دیں آپ، کیونکہ انتشار پیدا ہو رہا ہے. میں آپ حضرات کو مجلس رسول کا یہ ادب بھی بتاؤں. صحابہ کرام حضور کی جب بات ہوتی تو ایسے بیٹھتے کہ اگر کسی گرجنے کی آواز بھی آ جاتی تو وہ پلٹ کر کے نہیں دیکھتے، اس لیے کہ بارگاہ رسول کا ادب ہے. ایک بار امام مالک امام دارالہجرہ مدینے میں حضور کی حدیث پڑھا رہے تھے، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. اچانک امام مالک کا چہرہ پیلا ہو گیا پڑھاتے پڑھاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد صحیح ہوئے، پھر پیلا ہو گیا چہرہ، آپ بدن کسمسانے لگے. 3 بار ایسا ہوا، حدیث رسول مکمل کیا، سبق پڑھا دیا، جلدی سے درسگاہ سے اٹھے اور اندر بھاگ گئے. شاگرد بھی دوڑے دوڑے آئے، یہ چہرہ زرد کیوں رہا ہے، یہ بدن میں آپ توڑ مروڑ کیوں کر رہے تھے. اندر جا کر امام مالک نے اپنا جبہ اتارا، پیٹھ پر ایک کالا بچھو ڈنک مار رہا تھا، ڈنک مار رہا تھا، اس کا زہر پھیل رہا تھا. شاگردوں نے نوچ کر نکالا، بچھو کے زہر کا علاج کیا گیا. آپ سے کہا گیا جب بچھو کے چلنے کا احساس ہوا تبھی آپ کہہ دیتے، موذی جانور نکال کر پھینک دے. امام مالک نے فرمایا میں اس لیے نہیں اٹھا کہ حضور کی حدیث بیان کر رہا تھا. میرے عزیزوں، چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے محفل رسول میں کبھی بھی ادھر ادھر نہ ہونا، اس ادب کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں. یہ بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرنے کی محفل ہوتی، اور ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے جب ہم محفلیں سجاتے ہیں، ہم سنی ہیں اور ہم یہ عقیدہ لے کر سجاتے ہیں کہ وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. سبحان اللہ. حضور پاک کی آمد ہوگی یہ سوچتے ہم. بہرحال بیچ میں بات آئی، میں نے عرض کیا کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ جو ناموس رسالت اور عشق رسالت وہاں میں اٹھائی جانے والی تکلیفوں کو میں بتاؤں. مراد آباد شہر میں ایک عالم دین سے ہندوستان کا انگریز گھبرایا ہوا ہے، جن کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، سب ہے، لیکن مولانا سے گھبرائے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیشہ باطل جانتا ہے. مولانا کے پاس اگرچہ میزائل نہیں، ان کو سب معلوم ہے، یہ اگرچہ ہمیں 1000 آتنکوادی کہے
انہیں معلوم ہے ہمارے پاس چھوٹی مڑی ہوئی کند چاقو بھی نہیں ہوتی، میزائل، بم، بارود، بندوق بہت دور کی بات ہے، لیکن انہیں اس بات کا اندیشہ ضرور ہے کہ یہ جب ایمان کی گرمی میں بولے تو ہمارے 1000 توپ وہ کام نہ کریں گے جو اس کی زبان کام کرے گی۔ یہ ہمیشہ سے باطل کو معلوم ہے، باطل ہمیشہ اس بات سے خوف کھاتا ہے۔ مولانا فضل حق کو یوں ہی لے جا کر انڈمان نکوبار میں سزا نہیں دیا، فتوی جہاد پر پوری زندگی ان کی کالا پانی کی سزا میں کٹ گئی، مزار بھی ان کا آج انڈمان نکوبار میں ہے۔ مولانا سے کیا تکلیف تھی؟ مولانا سے یہی تکلیف کہ باطل ہمیشہ خوف کھاتا ہے کہ اللہ نے ان کی زبانوں میں جو اثر دیا ہے وہ 1000 توپ میں بھی نہیں ہوگا جو دلوں کو بدل سکتے ہیں۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کا یہی حال تھا، آپ جب بولتے ہزاروں کا مجمع اشش کرتا اور جان دینے کی بات کرتے لوگ، ان سے انگریزوں کو تکلیف تھی۔ آپ نے جب اعلان کیا تو انگریزوں نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک عالم حق کو گرفتار کرنے کے لیے 3000 فوجی آئے، 3000 فوجیوں نے گرفتار کیا۔ وہی حال ہے، یزید ہمیشہ تعداد لے کر آتا ہے اور حسین ہمیشہ کم تعداد میں، ہمیشہ، لیکن بولتی اسی کی ہوتی ہے جو حسینی ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لایا گیا انگریز نے دارالعمارت میں، جہاں ان کی امیری کا گھر تھا، قید کر کے چھت پر رکھا۔ جانتے کیا سزا دی گئی؟ علماء، مبلغین، دعات، جن کو خوف ہے اپنے انجام کے لیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، ہمارے بیوی بچے ہیں، حضور کی عزت پر بولیں گے تو یہ کیا کر ڈالیں گے۔ کفایت علی کافی کے کیا بچے نہیں تھے؟ کیا ان کی بیوی اور ان کی اولاد مال و متاع نہیں تھے؟ سب تھے۔ قید کیا، حضور کی عزت کی پہرےداری پر، شریعت طاہرہ کی حفاظت پر قید کر کے چھت پر لے گئے، اور انگریز گرم استری ان کے جسم پر پھیرتے تھے۔ استری کوئلے ڈال کر جب گرم ہوتی، جس سے ہم کپڑے پریس کرتے ہیں، حضرت کفایت علی کافی کے جسم پر استری پھیری جاتی، چمڑا چھل جاتا، ٹھنڈیوں کی رات کھلے بدن پر استری پھیر کر، اتنا ہی نہیں آدھی رات ہوتی تو اس جسم پر پورا نمک چھڑک دیتے۔ کفایت علی کافی اس مرد قلندر کا نام ہے، اس کے باوجود بھی ان کے قدموں میں کوئی تسلسل نہیں آیا، اور 7 دن کی گرفتاری کے بعد، جسم پر استریاں پھیر کر زخموں پر نمک ڈالنے کے بعد تھک گئی حکومت یزید، تو پھر وہ سولی پر لے گئے۔ کفایت علی کافی کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا، لے جا کر کے جب چڑھایا جا رہا تھا، اس وقت 2-4 لوگ نہیں تھے، تعداد بہت تھی۔ مسلمانوں کی آنکھوں میں نمی تھی، غم کے آنسو تھے، لیکن وہ مرد قلندر مسکراتے ہوئے جا رہا تھا۔ پھانسی کے پھندے پر جانے کے وقت مشہور زمانہ نعت پڑھتے ہوئے انگریزوں نے کہا تھا، کوئی تمہاری آخری خواہش ہے تو بتا دو۔ ایک مرد مجاہد اگر اپنی زندگی کی آخری خواہش بھی بتاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کفایت علی کافی کہتے ایک خواہش ہے کہ مجمع میں ایک بار رسول پاک کی نعت پڑھ لوں، اور پھر کہنا شروع کیا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے حشر تک کافی، سب فنا ہو جائیں گے حشر تک وہ، لیکن کافی نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سچ کہا تھا اس کافی نے۔ ان کے قتل کے بعد، ان کی پھانسی کے بعد، شاید یزیدی فتنے میں آیا ہوا انگریز یہ سمجھا ہوگا
ہم نے بڑے گرو کو ختم کر دیا، ایک بڑا سوراخ ہم نے بند کر دیا، ہندوستان سے اب یہ دبدبا ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوا کہ بیت علی کافی کے بعد اللہ نے بریلی میں ایک امام احمد رضا پھر سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنا ہی تم دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی تم دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ اے نوجوانان اسلام، اے عاشقان مصطفیٰ، آپ سے میں اسی بات کا مخاطب ہو کر کے عرض کروں گا، اگر تم نے آج اپنی زندگی میں سمجھ لیا کہ دین کس چیز کا نام ہے، دین کس چیز کا نام ہے، صرف آپس میں خاندانی تعصب میں گرفتار ہونے کا نام دین نہیں، سلسلے اور مشرب کے اختلافات میں گھر جانے کا نام دین نہیں، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرنے کا نام دین نہیں۔ آپ سب اس بات کو سمجھ جاؤ، ہم چاہے کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، ہماری زندگی کا عین مقصد ہے حضور پاک کی عزت کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت ہم سب کا واحد متفقہ زندگی کا دستور العین ہونا چاہیے۔ پھر آپ چاہے کسی سنی صحیح العقیدہ سے بیعت ہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ سارے سلاسل پہنچتے مدینے ہی تک ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ آج اگر نہیں سنبھو جو ہے، اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اور کہا کسی شاعر نے، اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ اور پھر اقبال نے یہ کہا، تم جانتے ہو تمہاری پستی اور عروج کن چیزوں میں ہے، تم اگر گرتے ہو تو کس بات سے گرتے ہو، اٹھتے ہو تو کس بات سے اٹھتے ہو۔ اقبال ایک مرد کلندر ہے، عاشق رسول گزرا ہے، اور اس کے اشعار اللہ نے مقبول عام کیے۔ اقبال اپنی زندگی کا اکثر حصہ یورپ کی وادیوں میں گزارا، جرمنی دیکھا، انگلینڈ دیکھا، یورپ دیکھا۔ اقبال نے کہا میں اس تلاش میں سرگرداں تھا، دیکھو آج یورپ بہت آگے بڑھ گیا، آج یورپ بہت ترقی کرنے لگ گیا، میں واپس آ کر اپنی قوم کو وہ ترقی کے راز بتا دوں، میں آ کر کے وہ راز بتا دوں کہ یورپ کس بات کی ترقی کر رہا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں میں سائنس کی فیلڈ بھی دیکھا کہ آ کر کے اپنی قوم کو بتا دوں کہ سائنس میں کتنا فائدہ ہے، میں نے فزکس بھی دیکھا، جیومیٹری بھی دیکھا، بہت سارے علوم دیکھا، تاکہ یہ بات میں اپنی قوم کو آ کر بتاؤں کہ تمہاری کامیابی کون سی فیلڈ میں ہے۔ آج 10ویں پاس ہونے کے بعد بھی نوجوان پریشان رہتا ہے، سائنس میں جاؤ، کامرس میں جاؤ، آرٹس میں جاؤ، کیا 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت قائم کر چکے تھے۔ جب بیت المقدس فتح کرنے کی بات آئی